الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الشيخ الإمام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: وهو يذكر نواقض الإسلام العشرة التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. میرے محترم سامعین اور اس سلسلے درس سے استفادہ کرنے والے حضرات، اسلام کے نواقض 10 ہیں، جن میں سے 8 کا بیان ہو چکا۔ 9واں ناقض ایمان، ناقض اسلام کا بیان آج کے درس کا اہم ترین مقصد ہے، اور وہ 9واں ناقض اسلام یہ ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے باہر ہونے کی، اس پر عمل نہ کرنے کی گنجائش ہے، جیسا کہ خضر علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت سے خروج کی گنجائش تھی۔ اگر کوئی اس قسم کا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اس کا یہ کفر ہے، اس کو ملت اسلامیہ کے دائرے سے باہر کرنے والا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اس اہم ترین سنگین ناقض اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انبیاء و رسول میں سے سب سے آخری رسول خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو شریعت عطا کی
جو ایک کامل شریعت آپ کی رسالت تمام انس و جن کے لیے عام، اسی طرح سے آپ کی لائی ہوئی شریعت اس پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری، آپ کی رسالت بھی آفاقی اور آپ کی من عند اللہ لائی ہوئی شریعت بھی عالمگیر، سبھی کے لیے جس نے آپ کی بعثت کا زمانہ پایا اور آپ کی بعثت سے لے کر کے تا قیام قیامت سب پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن بندے کی حیثیت سے آپ کی شریعت پر وہ عمل پیرا ہو اور یہ آپ کی شریعت کی اتباع اس پر واجب و لازم ہے۔ اس کے دلائل کتاب و سنت کے اندر بہت سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل وعلا کا یہ کلام قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اسی طرح سے اللہ جل وعلا کا یہ فرمان وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اس سے آپ کی عموم رسالت کا ثبوت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے، اور یہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی جس میں آپ نے اپنی امتیازی خصوصیات کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ پہلے نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کے لیے، تمام عام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا گیا ہوں۔ والنبی کان یبعث فی قومہ الی قومہ خاصہ وبعثت انا الی الناس کافہ، کہ پہلے کے نبیوں میں کیا کوئی بھی نبی کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے کے لیے مبعوث ہوا کرتا تھا، لیکن میں ساری انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہوں۔ اور اس میں سے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو دین و شرع لے کر کے آئے اسی پہ چلنا، اسی کی پابندی کرنا ہر صاحب ایمان، صاحب اسلام جو اللہ جل وعلا کی وحدانیت کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ آپ کی لائی ہوئی شریعت پر کما حقہ استطاعت بھر عمل کرے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے باہر ہونے کی کہ اس کے لیے یہ گنجائش ہو کہ وہ شریعت پر، شریعت کی کسی بات پر عمل نہ کرے اور یہ اس کے لیے جائز ہے، یہ اس کے لیے حق اور بجا ہے، اس نوعیت کا عقیدہ رکھنا یہ ایسا جرم، یہ ایسا گناہ، یہ ایسا باطل اعتقاد ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کافر قرار پائے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جیسا کہ
خود مصنف شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اس کے لیے شرع محمدی سے خروج کی گنجائش ہے، جیسے کہ خضر کے لیے موسیٰ کی شریعت سے باہر نکلنے کی اور اس پر عمل نہ کرنے کی گنجائش تھی، یہ استدلال باطل ہے، اور اس کو عنوان بنا کر کے کسی کا بھی اپنے متعلق یہ سوچنا کہ میں شریعت محمدی پر عمل پیرائی کرنے سے الگ ہوں، مجھ پر یہ بات نہیں لاگو ہوتی ہے، اور یہ نہیں ضروری ٹھہرتا ہے کہ میں شرع محمدی پر عمل کروں اور اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھے جیسا کہ خضر اور موسیٰ کے قصے میں ہے کہ خضر کو شرع موسوی پر عمل کرنے والی بات لازم نہ تھی، تو یاد رہے کہ یہ استدلال باطل، اور اس کی مختصر سی وضاحت یہ ہے، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ خضر پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کی اتباع کیوں نہیں لازم تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت جو آپ من عند اللہ لے کے آئے تھے، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت جو انہیں اللہ جل وعلا سے ملی تھی، وہ ساری دنیا کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ خاص بنو اسرائیل کے لیے نبی و رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ خود بخاری کی صحیح روایت میں خضر اللہ جل وعلا کے اس بندے نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کے بعد صاف یہ کہا تھا کہ موسیٰ، میں ایک علم پر ہوں جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، آپ نہیں جانتے، آپ ایک علم پر ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا ہے، اسے میں نہیں جانتا ہوں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خضر اصلاً موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم سے نہیں تھے کہ جن کے لیے وہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور اسی لیے ان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع واجب نہیں تھی۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی شریعت ساری انسانوں کے لیے شریعت ہے رہتی دنیا تک، اور اسی لیے مختلف مواقع پر آپ نے یہ بات واضح کی ہے، حتیٰ کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تمہارے درمیان ہوتے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ میری اتباع کرتے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اور اس طرح سے اور بھی الفاظ ہیں، وہ بھی ایک مشہور حدیث ہے کہ میری بعثت والی بات کسی یہودی اور نصرانی تک پہنچتی ہے، اگر وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے تو وہ جہنمی ہوگا، اور اس طرح سے یہ بات بالکل متعدد دلائل سے ثابت ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد تمام جن و انس پر آپ کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع ضروری ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ اس پر
शरअ मोहम्मदी की पाबंदी जरूरी नहीं है, वो उससे बाहर हो सकता है कि नमाज रोजा और इस तरह के तमाम जो अहकाम शरीयत के हैं उस पर लागू नहीं होते हैं। इस नौइयत का बातिल एतकाद और यह गुमराह नजरिया ऐसा अजीम जुर्म है कि उसकी बुनियाद पर वो दायरे इस्लाम से खारिज और काफिर हो जाएगा। और एक बात यहां आखिर में इतनी बात भी बता दी जाए कि याद रहे कि इस तरह के बातिल नजरियात और एतकादात रखने वाले उमूमन सूफिया में के जो असहाब तरीक अपने आप को कहते हैं और मुख्तलिफ किस्म के बिदआत और खुराफात के शिकार हो करके अपने आप को अल्लाह जल्ला वाला के अलावा रब का दर्जा देते हैं और खामखाह अवाम पर यह है अपनी बदअमली, अपने फिस्को फुजूर की सनद कुछ यूं पेश करना चाहते हैं कि हम तो इतने अहम तरीन मकामात पर पहुंच चुके हैं कि अब हमसे शरीयत के अहकाम साबित हो चुके हैं। और इस तरह से यह है शरअ मोहम्मदी से खुरूज और उससे बाहर होने वाला जो बातिल नजरिया है, यह अक्सर बेशतर गुमराह सूफिया मुख्तलिफ अनामीन से बिदात व खुराफात के गिरफ्तार अरबाब तरीकत के यहां ही पाया जाता है। और यह सरापा कुफ्र है। खुलासा यह है मेरे मोहतरम सामीईन कि अगर कोई शख्स ये एतकाद रखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से उसके लिए खुरूज की यानी उससे बाहर निकलने की गुंजाइश है कि उस पर लागू ही नहीं होते हैं वो अहकाम शरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निंदिल्ला लेके आए हैं, तो ऐसा एतकाद रखने वाला इंसान दायरे इस्लाम से बाहर और काफिर करार पाएगा।